دوستوں، نفس ہمیشہ آرام اور سہولت چاہتا ہے، لیکن جب انسان خود کو مسلسل مشقت میں ڈالتا ہے تو نفس کی جمی ہوئی عادتیں ٹوٹتی ہیں۔ یہی کیفیت آج سائنس کی زبان میں نیورو پلاسٹیسٹی کہلاتی ہے۔ جب انسان بار بار کسی غیر معمولی حالت میں خود کو ڈالتا ہے تو دماغ کے نیورل راستے نئے سرے سے ترتیب پاتے ہیں اور شخصیت کی ہارڈ ڈرائیو ریفارمیٹ ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے وجود کی فریکوینسی کو بدل لیتا ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ تکلیف تنقید سے ہوتی ہے، کیونکہ تنقید اس کے ایگو پہ وار کرتی ہے۔ اگر کوئی تنقید کو برداشت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو ڈی پروگرام کر رہا ہے۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ہر ذرے کی اپنی وائبریشن ہے، اور جب نفس کے ولور اور ضد کو توڑا جاتا ہے تو انسان کی وائبریشن بلند ہو جاتی ہے، وہ ایک نئے لیول آف کانشیسنس میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نرمی اور حکمت کے ساتھ آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرے اور اس کا مقصد صرف خیر خواہی ہو، پھر بھی آپ کے دل میں اضطراب اور بیزاری پیدا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے نفس کی اندرونی گندگی اور کمزوری ہے جو باہر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے افراد ہیں جو برسوں تک روحانیت کی محفلوں میں شریک رہے، روزانہ بیانات سنتے رہے، یہاں تک کہ کسی بزرگ کی تعلیمات کو لکھ کے ویب سائٹس اور کتب میں بھی منتقل کرتے رہے، لیکن جب ان پہ ذرا سی تنقید کا سایہ پڑتا ہے تو فوراً اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس کی حقیقت کھلتی ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ چبھن تنقید سے ہوتی ہے، کیونکہ تنقید اس کی انا پہ سیدھا وار کرتی ہے۔ اگر آپ کے دل کو لگے کہ تنقید کے ساتھ آپ کی بےزتی ہو گئی ہے تو دراصل یہ آپ کا نفس بول رہا ہے۔ یہی بات آج کی سائنس اور کوانٹم فزکس بھی ثابت کرتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی بات پہ فوری رد عمل دیتا ہے تو دماغ کا امگڈالا حصے سے ایک کیمیائی سگنل خارج ہوتا ہے جو خوف اور غصے کی لہر پیدا کرتا ہے، لیکن جو شخص اپنے نفس کو تربیت دے کے اس لہر کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ اپنے دماغ کے پریفرنٹل کورٹیکس کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کیفیت میں وہ اپنی شعوری وائبریشن کو بلند کر لیتا ہے۔ تصوف یہی سکھاتا ہے کہ اصل روحانیت صرف ذکر و اذکار یا مجلسوں میں بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اس حد تک پاک کریں کہ تنقید بھی آپ کو بری نہ لگے۔ اور کوانٹم نقطۂ نظر سے یہی وہ لمحہ ہے جب آپ اپنے ایگو کے فریکوینسی فیلڈ کو توڑ کے ایک اعلیٰ فریکوینسی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ تنقید برداشت کرنا صرف اولیاء اللہ کا کام ہے تو یہ ادھوری بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تنقید بذات خود ایک دردناک عمل ہے، اور اس کی چبھن ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا پھر ولی اللہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ولی اللہ ریئیکشن نہیں دیتا، وہ اپنی کیفیت کو ضبط کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کا دل بالکل بے حس ہو جائے۔ نہیں، غلط تنقید کی چبھن اس کے دل کو بھی لگتی ہے، مگر وہ اسے اپنے نفس پہ حاوی نہیں ہونے دیتا۔ اب اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، کوئی عام انسان جس کا نفس ابھی پاک نہیں ہوا، آپ اس کے سامنے سچی اور برحق تنقید بھی کر دیں تو فوراً غصے سے بھڑک اٹھے گا، اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنا لے گا اور اپنے ہی نفس کی آلودگی کو ظاہر کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نفس کے لیے سب سے زیادہ مشکل تنقید کو برداشت کرنا ہے۔ یہی کیفیت عرفان کی زبان میں نکتہ چینی کہلاتی ہے۔ سائنس کی زبان میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ امگڈالا ریئیکشن سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے خلاف بات سنتا ہے تو دماغ فوری طور پہ خطرے کا سگنل بھیجتا ہے، اور یہی کیفیت دل کی دھڑکن بڑھنے، غصے کے لاوے یا چہرے کے بگڑنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ ولی اللہ کے اندر بھی یہ سگنل بنتا ہے، مگر اس کا پریفرنٹل کارٹیکس یعنی شعوری کنٹرول کا مرکز اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اس سگنل کو رد کر دیتا ہے۔ کوانٹم فزکس اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ انسان کی شخصیت ایک انرجی فیلڈ ہے اور تنقید اس فیلڈ میں ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے۔ عام انسان فوراً اپنی وائبریشن کو بکھیر دیتا ہے، لیکن ولی اللہ اپنی وائبریشن کو مستحکم رکھتا ہے، لہٰذا اس پہ کوئی وقتی ارتعاش اثر انداز نہیں ہوتا۔ نفس کی سب سے بڑی تکلیف میں سے ایک تنقید ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی چیز ہے جو نفس کو سخت گراں گزرتی ہے، اور وہ ہے آرام کی محرومی۔ نفس چاہتا ہے کہ ہمیشہ سکون ملے، جسم محنت سے بچا رہے اور انسان کو کسی جدوجہد سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی لیے جو لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے نفس کے جال میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم عام طور پہ سستی کو ایک معمولی عادت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ سستی انسان کی ہمت اور ارادے کو توڑ دیتی ہے اور رفتہ رفتہ اسے اللہ اور اس کے مرشد سے دور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سستی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ آج کے دور کی سائنس بھی اس بات کو اپنی زبان میں بیان کرتی ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق سستی محض جسمانی کمزوری نہیں بلکہ دماغ کے ڈوپامائن سسٹم کی خرابی ہے۔ جب انسان مسلسل آسانیاں ڈھونڈتا ہے تو اس کے دماغ کے ریوارڈ پاتھ ویز کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی توانائی اور تحریک نہیں پاتا۔ کوانٹم فزکس کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ کیفیت لو فریکوینسی اسٹیٹ کہلاتی ہے، یعنی جب انسان کا نفس مسلسل آرام اور سہولت کا طلبگار رہتا ہے تو اس کی وائبریشن نیچے گر جاتی ہے۔
اور وہ ہائر کانشیسنس سے کٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان محنت اور مشقت کو قبول کرتا ہے تو اس کی وائبریشن بلند ہو کے اسے مرشد اور اللہ کی قربت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جب انسان سستی کا عادی ہو جائے تو رفتہ رفتہ وہ اللہ اور اپنے مرشد کی قربت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ سستی ایمان کے زوال کا سبب ہے۔ اگر کوئی کیفیت انسان کو اللہ کی یاد اور عمل صالح سے کاٹ دے تو وہ کیفیت گویا کفر کی مانند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر سستی ہے کیا؟ سستی دراصل وہ حالت ہے جب انسان کے اندر عمل کرنے اور کوشش کرنے کا جذبہ کمزور پڑ جائے، یعنی وہ صرف آرام کا عادی ہو جائے اور کوشش کی لذت کو بھول بیٹھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا ارادہ اور حرکت مر جاتے ہیں، اور جب عمل اور کوشش کا رجحان ختم ہو جائے تو ایمان کے ڈھانچے کو سب سے بڑی ضرب لگتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق کو دیکھ کے جھٹلانا اور سستی میں پڑھ کر عمل چھوڑ دینا دونوں ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سائنس کی زبان میں یہ کیفیت ڈوپامائن ڈیفیشنسی ہے۔ جب انسان آسانیوں کا غلام بن جاتا ہے تو دماغ کے وہ کیمیائی راستے جو محنت، ہمت اور خوشی کے ساتھ جڑے ہیں آہستہ آہستہ سکڑنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سستی محض جسمانی تھکن نہیں بلکہ ایک ذہنی اور روحانی بیماری بھی ہے۔ کوانٹم فزکس اس کو یوں بیان کرتی ہے کہ جب انسان کوشش اور حرکت چھوڑ دیتا ہے تو اپنی انرجی فیلڈ کو کولیپس کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی ہی پوٹینشیل ریالٹیز میں سے اعلیٰ حقیقت کو منتخب نہیں کر پاتا، وہ لویسٹ فریکوینسی اسٹیٹ میں قید ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت روحانی تباہی ہے۔ سستی کبھی ایک عام سی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے جسم پہ اس کے نفس کا مکمل قبضہ ہو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے اٹھو نہیں، ابھی سو جاؤ، یا پھر بیٹھے رہو، کسی اور سے کروا لو، میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ اندر کی وہ سرگوشیں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر انسان کو آہستہ آہستہ نافرمانی کی راہ پہ ڈال دیتی۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو سستی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ نفس کی غلامی کی علامت ہے۔ نفس ہمیشہ آرام، سہولت اور آسان راستہ تلاش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دوست اولیاء کرام اپنے نفس کو توڑنے کے لیے مشقت کی راہیں اختیار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ جب انسان خود کو مشقت میں ڈالتا ہے تو دماغ کے اندر نیورل سرکٹس نئے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو نیورو سائنس ری وائرنگ کہتی ہے۔ جب انسان مسلسل اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا سافٹ ویئر دوبارہ ری پروگرام ہوتا ہے۔ کوانٹم فزکس اس کو یوں سمجھاتی ہے کہ انسان کی ہر حرکت اور فیصلہ اس کی انرجی فیلڈ میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ سستی انسان کو لو انرجی اسٹیٹ میں قید کرتی ہے، جبکہ مشقت اور محنت اسے ہائی فریکوینسی اسٹیٹ میں لے جاتی ہے۔ جب نیند غالب آئے اور آپ پھر بھی جاگنے کی کوشش کریں تو یہ عمل دراصل نفس کی زنجیروں کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ باطنی آنکھ سے دیکھو تو حقیقت کھلتی ہے کہ نفس محض ایک وہم ہے جو جسم پہ قابو ہے، لیکن جب آپ مشقت سے اسے توڑتے ہیں تو وہم ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان اپنے آرام کے خلاف عمل کرتا ہے تو دماغ کے اندر ول پاور سینٹرز پریفرنٹل کورٹیکس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہی قوت بعد میں ہر گناہ، ہر کمزوری اور ہر لالچ کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ کوانٹم فزکس اسے یوں سمجھاتی ہے کہ انسان کا ہر فیصلہ اس کی انرجی فیلڈ کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ نفس کی خواہش کے خلاف جاتے ہیں تو آپ اپنی وائبریشن کو بلند کرتے ہیں اور شعور کی ایک اعلیٰ فریکوینسی میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی اصل روحانیت ہے جہاں انسان کا جسم نفس کے بجائے روح کے تابع ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سستی اور کاہلی محض جسمانی تھکن نہیں ہوتی؟ روحانی علماء نے بتایا کہ جب انسان پہ سستی غالب آتی ہے تو اس کے باطن میں ایک نارانی گولا پیدا ہوتا ہے، بالکل آگ کے گولے کی طرح۔ یہ گولا جسم کے ایک مقام میں جمع ہو کے انسان کی توانائی کو جکڑ لیتا ہے۔ اس کی حرارت ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہ کے بھی اٹھ نہیں پاتا، محنت نہیں کر پاتا، بلکہ اندر سے آواز آنے لگتی ہے، نہیں یار چھوڑ دو، ابھی آرام کرو۔ تو یہ حقیقت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ سستی ایک شیطانی اثر ہے۔ یہ انسان کی حرکات کو روک کے اسے غفلت، نافرمانی اور راحت طلبی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اب اگر اس کو سائنسی نظر سے دیکھیں تو آج کی نیورو سائنس بتاتی ہے جب دماغ کے اندر توانائی کا بہاؤ رک جاتا ہے تو وہ ایک طرح کا بلاک بن جاتا ہے، اور یہ بلاک ڈوپامائن جیسے کیمیکلز کی روانی کو روکتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کچھ کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ کوانٹم فزکس بھی یہی بات اپنی زبان میں کہتی ہے کہ انسان کا وجود ایک انرجی فیلڈ ہے۔ جب یہ انرجی بال یا توانائی کا گولا کسی حصے میں جمع ہو جائے تو پورا فیلڈ لو فریکوینسی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کی وائبریشن اتنی نیچے گر جاتی ہے کہ وہ عمل اور جدوجہد کی طاقت کھو دیتا ہے۔ لیکن جب ذکر، مراقبہ یا باطنی توجہ کے ذریعے اس انرجی بلاک کو ہٹایا جائے تو انسان فوراً متحرک ہو جاتا ہے، اس کی توانائی آزاد ہو جاتی ہے اور وہ حرکت اور کوشش کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تصوف اور سائنس ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تصوف کہتا ہے کہ یہ نفس اور شیطان کی چال ہے، سائنس کہتی ہے کہ یہ نیورل بلاک اور انرجی فیلڈ کی رکاوٹ ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سستی اور کاہلی کوئی چھوٹی سی عادت نہیں ہے، یہ دراصل نفس کی غلامی ہے۔ اگر اب آپ نے اس غلامی سے نکلنے کی کوشش نہ کی تو یہ نفس آہستہ آہستہ آپ کی جان پہ مکمل قبضہ کر لے گا۔
پھر نہ آپ کے اندر عبادت کا ذوق بچے گا، نہ ہی اللہ کی قرب کی تڑپ باقی رہے گی۔ اسی لیے اولیاء کرام اپنے مریدوں کو چھوٹی چھوٹی مشقوں میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چلو ذرا چند قدم چل کے آؤ، کبھی کہتے ہیں جاگتے رہو، اور کبھی فرماتے ہیں آرام کی خواہش کو توڑ دو۔ بظاہر یہ سب تکلیف لگتا ہے، لیکن دراصل یہی وہ راز ہے جو آپ کو نفس کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، دماغ اسی وقت جاگتا ہے اور نئے سرے سے طاقت حاصل کرتا ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون کے خلاف جاتے ہیں۔ اور کوانٹم فزکس کا اصول ہے کہ حرکت یعنی ایکشن آپ کی وائبریشنز کو بڑھاتا ہے اور آپ کو ہائر ریالٹی میں یعنی اعلیٰ حقیقت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آخر میں میرا پیغام یہ ہے کہ اٹھیں، حرکت کریں اور اپنے نفس کی مخالفت کریں۔ جب آپ کا دل کہے آرام کرو تو اسی لمحے اور زیادہ سرگرم ہو جائیں، کیونکہ وہی لمحہ آپ کی اصل طاقت کو آزاد کرتا ہے۔ وہی لمحہ آپ کے سفر کا آغاز ہے، اللہ کی طرف اور اس کے نور کی طرف۔ اور اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔